أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل على لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون وإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطعم أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم پڑھیے ان پر نبا ابراہیم ابراہیم کی خبر. اذ قال لأبیہ وقومہ، جب اس نے کہا لأبیہ اپنے باپ سے، وقوم اپنی قوم سے، ما تعبدون یہ کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو. قالو انہوں نے کہا نعبد اصناما ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی، فنظلوا اور ہم کب بیٹھے رہتے ہیں، لہا آگ کے بنا ان پہ جم کے بیٹھے رہتے ہیں، یعنی ہمیشہ انہی پہ جم پہ بیٹھے رہتے ہیں. قالا انہوں نے کہا حل یسمعونکم کیا یہ سنتے ہیں تمہاری، اذ تدعون جب تم انہیں پکارتے ہو، او ینفعونکم یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں، او یضرون یا وہ تمہاری خبر یعنی تمہاری خبر سنتے ہیں، تم سے تمہاری کوئی نقصان دیتے ہیں، نفع دیتے ہیں تو کوئی نقصان دیتے ہیں. قالوا انہوں نے کہا بل وجدنا آباءنا انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم نے پایا آباءنا ہمارے آبا و اجداد کو کذالک یفعلون اسی طرح کرتے ہوئے. قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا افرأیتم کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا، دیکھا نہیں، ما کنتم تعبدون کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی جو تم سے پہلے تھے. فإنہم عدو لی بے شک یہ عدو لی میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین سوائے رب العالمین کے. رب العالمین کون ہے؟ الذی خلقنی وہو یہدین وہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی ہے جو مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ تو وہی ہے مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وہی ہے جو مجھے مارے گا، موت دے گا، اور وہی ہے جو مجھے پیدا کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی وہی ہے جس کی طمع کرتا ہوں میں، ان یغفر لی کہ وہ مجھے بخش دے، خطیئتی میری خطاؤں کو، یوم الدین یعنی قیامت کے دن میں امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے بخش دے. تو یہاں ہم جیسے پہلے دیکھا ہے کہ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غم کی شدت کی وجہ سے ان کا ذکر فرمایا، کہ جو اپنے قوم کے ایمان لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مشکل ہوا کرتی تھی اور پریشان رہتے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا تھا کہ آپ کو تسلی اور آپ کو یاد رہے کہ نہ کوئی آپ پہلے رسول ہے، نہ ہی آپ کی قوم کو جھٹلانے والی پہلی ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے عظیم الشان کتنے کتنے معجزے دیکھنے کے باوجود بھی یہ قبطی جو تھے انہوں نے بہت ہی کم لوگ ان پر ایمان لے کے آئے.
اس کے بعد یہاں پہ ابو الانبیاء ابراہیم السلام کا ذکر ہوا جا رہا ہے۔ ابراہیم السلام جو خلیل اللہ بھی ہیں، اور ان کی یعنی کہ ان کا اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے لوگ اور خاص طور سے قریش بالخصوص اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم السلام کا پیروکار سمجھتے تھے، اور ان کے وہ دعویٰ رکھتے تھے کہ ملت ابراہیمی ہی ان کا مذہب ہے۔ اسی طرح مشرقین عرب کے علاوہ جو یہودی اور عیسائی تھے، ان کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم السلام وہ جو ہے وہ ان کے دین کے پیشوا ہیں، ابراہیم السلام ہی ان کے پیشوا ہیں۔ اس پر قرآن میں آپ قرآن میں دیکھیں جگہ جگہ لوگ متنبع کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ یہی خالص اسلام ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اور جس سے آج تک لوگ جس سے آج تم لوگ جو ہے وہ ان کے سامنے مقابلے میں کھڑے ہو۔ نہ ابراہیم السلام مشرک تھے، اور نہ اور ان کے بلکہ ان کی ساری لڑائی تو شرک کے خلاف تھی، اور اسی لڑائی کی بدولت انہیں اپنے باپ سے، خاندان سے، قوم سے اور سب کچھ وطن چھوڑ کر بھی شام اور فلسطین اور حجاز میں پھر وہ زندگی بسر کرنا پڑی۔ اسی طرح نہ وہ یہودی تھے، وہ نصرانی تھے، بلکہ یہودیت و نصرانیت تو ان کے سینکڑوں سال بعد وجود میں آئیں۔ تو اس تاریخ استقلال کا تو ان کے پاس، مشرقین کے پاس کوئی جواب نہ تھا، نہ یہود و نصارہ کے پاس، کیونکہ مشرقین کو بھی یہ تسلیم تھا کہ عرب میں بتوں کی پرستی جو ہے وہ ابراہیم السلام کی بہت کئی صدیوں کے بعد شروع ہوئی، اور یہود و نصارہ بھی اس بات سے انکار نہ کر سکتے تھے کہ ابراہیم السلام کا زمانہ یہودی اور عیسائیت کی پیدائش سے بہت پہلے کا تھا۔ تو اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا کہ جن مخصوص عقائد اور اعمال پر یہ لوگ اپنے دین کا سارا سب کچھ یہ سمجھتے تھے کہ مدار اسی پہ ہے، تو اس دین کا اس قدیم کے اس دین کے قدیم کے تو اجزاء نہیں ہے جو ابتدا سے شروع سے چلا آ رہا تھا۔ یہ صحیح دین تو وہی ہے جو کن آبیدش جو انہوں نے آبیدش کی ان سے پاک ہو کر خالص اللہ ہی کو ماننے والا، اسی کے پرستش کرتا ہو۔ اسی بنیاد پر قرآن میں آیا نا کہ سورہ آل عمران میں ما کان یہ ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا نہ عیسائی، ولیکن کان حنیف مسلمہ، بلکہ وہ تو در حقیقت وہ تو مشرکوں میں سے وہ تو ایک مسلم تھا، یکسو تھا۔ وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا الذین آمنوا معه، اور یہ کہ سب سے زیادہ حق ان لوگوں کو پہنچتا ہے ان کی نسبت رکھنے کا جنہوں نے اس کے طریقے کی پیروی کی، اور اب یہ حق اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو پہنچتا ہے۔ تو یہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے ان کو بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے۔ تو یہاں بتایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، ابراہیم کو خبر پڑھ کر سنائیے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، ما، اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا کس کی چیز کی بات کرتے ہو؟ یہ پوچھنا کوئی اس لیے نہیں تھا کہ یہ عبادت کسی کرتے ہوئے، تو ابراہیم السلام بھی جانتے تھے کہ یہ بتوں کو پوچھتے ہیں، بلکہ یہ تو بت پرستی پر اصل میں غور و فکر کے دعوت دینے کے لیے تھا، کیونکہ اپنا ان کو یہ بتانا تھا کہ جس طرح تم دیکھو تو صحیح تم کس چیز کی بات کرتے ہو۔ حالانکہ یہ تو بتوں کی بات کا تو سب کو پتا تھا، مگر یہاں ان کو صرف، تو ابراہیم علیہ السلام کو مطلب یہ پوچھنا ان کو کہ یہ کوئی اس مقصد سے نہیں تھا کہ وہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا بتوں کی بہت خود دیکھ رہے تھے کہ جس کی پرستش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ اصل میں ان لوگوں کو متوجہ کرنا تھا کہ ان معبودوں کی حقیقت کیا ہے جن کے آگے تم سجدہ کرتے رہتے ہو۔ تو اس کے جواب بھی ان کے پاس دیکھا ہے ان کو کچھ بھی نہیں، یہ کہ قالوا نعبد اصناما فنظل علی عاکفین، انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ بات کرتے ہیں بتوں کی، یعنی کہ ان پہ خاص طور پہ انہوں نے یہ بھی اصل میں زور دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ وزلو کہتے ہیں رات بھر، یعنی کہ دن بھر کام کرنے کو ضرورت ہے، یعنی کہ دن بھر ہم اسی کے کسی کام میں مصروف ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو مطلب یعنی اعتکاف کہتے ہیں کہ جم کر بیٹھے رہنا، یعنی مجاوری۔ تو ابراہیم السلام کے جواب میں سے اتنا دیر کہہ دینا ہی کافی تھا کہ بتوں کی، مگر انہوں نے کہا کہ فخر سے کہا کہ ہم ان عظیم بتوں کی بات کرتے ہیں، اور ان کی یہ بھی کہ ان کے مجاور بنے رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے جسے ہم کسی خبر پرست کو بھی کہیں کہ جی تم کیا کس کی پوجا کرتے، تو وہ بھی خاص طور سے کہتا جی میں تو فلاں دربار کا مجاور ہوں۔ تو یہاں ان کا جواب بھی یہی تھا، یہ یہی کہتے ہیں کہ جی بڑے فخر سے کہ ہم تو انہی کی بات کرتے رہتے ہیں، انہی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو سوال بھی پوچھا قال هل يسمعونكم اذ تدعون،
کیا یہ سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ یا تمہیں کوئی نفع و نقصان کبھی دیتے ہیں؟ نفع دیتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے آبا و اجداد سے ہم یہ دیکھتے ہیں جو وہ یہ کیا کرتے تھے. یعنی کہ یہ ہماری عبادت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ہماری مناجات اور دعائیں اور فریادیں سنتے ہیں یا ہمیں کوئی نفع نقصان پہنچاتے ہیں اس لیے ہم نے ان کو پوجنا شروع کر دیا ہے، بلکہ ان کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں باپ دادا کے وقتوں سے یوں ہی چلا آتا رہا ہے. یار اس کو ان کو بھی پتا ہے کہ یہ مورتیاں ہیں، اور یہ خود بھی دیکھتے ہیں کہ لکڑی پتھر کی مورتیاں ہیں. کیا یہ نہیں جانتے کہ لکڑیاں سنا نہیں کرتی، پتھروں کا کام بگاڑنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے کوئی اکٹھا کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ مگر یہ کہ یہ ہمارے بزرگ جو صدیوں سے نسلاً نسلاً ان کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، تو کیا وہ سارے سب تمہارے نزدیک بیوقوف تھے؟ ضرور کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی جس کی یہ بے جان مورتیوں کی پوجا کرتے رہے. لہٰذا ہم بھی انہی کے اعتماد پر ہم بھی یہ کام کرتے آ رہے ہیں. یعنی کہ یہ دلیل ہے جو کوئی کسی کے پاس کوئی اس کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں. صرف یہ ایک دلیل ہے کہ بس ہمارے باپ و اجداد یہ کام کیا کرتے تھے. ہمارے یہاں بھی آج کل بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جن کی دلیل کوئی نہیں ہوتی، مگر یہی ہوتا ہے کہ باپ دادا کی تقلید کا سہارا لیتے ہیں، جو بس ہر اندھے کی لاٹھی اور ڈوبنے والے کے لیے آخر تن کا ہوتا ہے. اسی طرح کسی کے پاس بھی کوئی دلیل اگر نہ ہو تو پھر یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ جی ہم تو اپنے ہمارے پرانے وقتوں سے اس کو کیا کریں، یہ تو ہمارے یہاں چلتا آ رہا ہے، یہ تو سالوں سال سے ہے، تو آپ کو نئی چیز ہمیں بتا رہے ہیں، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یہی ان کا جواب تھا، ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں سوائے اس کے کہ ہم وجدنا آباءنا کذالک، یہی کام وہ کیا کرتے تھے. تو ابراہیم نے کہا قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، یہ وہ جو تمہارے باپ دادا جو تم سے پہلے گزر گئے. فإنهم عدو لی الا رب العالمین، بلکہ وہ تو میرے تو وہ سب کے سب دشمن ہیں سوائے اس کے جو میرے رب العالمین ہے. ایک جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ میرے دشمن ہیں. تو وجہ ان کی دشمنی کی یہ ہے کہ جب کیونکہ مجھے نظر آتا ہے کہ اگر میں ان کی عبادت کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی. ان کی عبادت کو محض بے نفع اور بے ضرر ہی نہیں سمجھتا بلکہ الٹا نقصان دہ سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میرے نزدیک ان کو پوجنا تو دشمن کو پوجنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول اصل میں سورہ ابراہیم کے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُ لَهُمْ عِزًّا، انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا لیے تاکہ ان کے ذریعے قوت ہوں. ہرگز نہیں، کلا سیکفرون بعبادتہم، ہرگز نہیں، ان قریب وہ وقت آئے گا جب ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ الٹے ان کے مخالف ہوں گے، یعنی وہ مخالفت کریں گے. تو قیامت کے دن تو یہ ان کے خود کو دشمن ہو جائیں گے. یعنی قیامت کے روز وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے اور صاف کہہ دیں گے کہ نہ ہم نے ان سے کبھی کہا کہ ہماری عبادت کرو، اور نہ ہی ہمیں خبر کہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے. تو اس کا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ تو میرے دشمن ہیں. تو یہ بھی اس لیے وہ کہہ دیا کہ جی میں تو ان کی بات کرنے والا ہوں نہیں. اور بھائی ہاں بس یہ فرما دیا کہ میرے دشمن ہیں، یہ نہیں کہا کہ جو تمہارے دشمن ہیں، کیونکہ وہ اس طرح کہ پھر مخاطب جو پھر ضد میں مبتلا ہو جانے کا زیادہ موقع مل جاتا ہے. تو اس لیے صاف کہہ دیا کہ وہ تو میرے دشمن، اور میں تو سوائے ایک رب کے میں کسی اور کو پوچھتا ہی نہیں. یہ کہ ایک اللہ ہی ہے، عدو ولی اللہ رب العالمین، اور اللہ کو بھی میں اس لیے رب مانتا ہوں اور اس کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ صفات اس میں الذی خلقنی وہو یہدین، جب میں اسی نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. یعنی کہ جو بھی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں رب العالمین کی وہ صفات بیان کی ہیں جن کی وجہ سے وہ عبادت کا حقدار ہے. یعنی وہ رب العالمین جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا کے بعد فہو یہدین، یعنی وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے. ہوا حسرہ نہیں، یعنی کہ وہی. اس کی وجہ یہ کہ پیدا کرنے کا دعویٰ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے متعلق موجود ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کہا جائے کہ اسی نے مجھے پیدا کیا. جبکہ ہدایت کا دعویٰ جو ہے بہت سی ہستیوں کے متعلق لوگ کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ پھر وہی مجھے ہدایت دیتا اور کوئی نہیں. مطلب یہ کہ تم مانتے ہو کہ اس نے پیدا کیا تو یہ بھی مانو کہ ہدایت بھی وہی دیتا ہے. پھر فرمایا الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، یہ پھر آپ دیکھیں ماضی کے ساتھ ہے.
کیونکہ پیدا تو انسان ہو چکا، جبکہ فہو یہدین پھر وہ مجھے راستہ دکھاتا ہے، یہ مظاہر ہے یہ، یعنی کیونکہ ہدایت کی ضرورت تو انسان کو ہر ہر لمحے میں ہوتی اور ہر لمحے وہ مجھے ہدایت دیتا ہے۔ پیدائش کے بعد سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ ہدایت ہی ہے، اس لیے ان دونوں کا ذکر سب سے پہلے فرمایا۔ پھر فرمایا کہ والذی هو یطعمنی و یسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یہ دونوں صفات بھی حضر کے ساتھ، یعنی کہ وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے اور کوئی بھی نہیں۔ یہاں بھی اس لیے ہے کہ کچھ لوگوں نے اوروں کو بھی، بہت سو کو رازق بھی بنایا ہوا ہے، داتا بھی بنایا ہوا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں۔ تو یہاں رب العالمین کی تیسری وجہ یہ بتائیے کہ اس نے مجھے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ میری ضرورت کی ہر چیز بھی وہی مجھے مہیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ بھی کر سکے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب میں کھانے پینے میں حد اعتدال سے گزر کے بیمار ہوتا ہوں یا اپنی کسی اور غلطی کی وجہ سے، تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ بیماری اور شفا دونوں ہیں تو اللہ ہی کی طرف سے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ، ابراہیم علیہ السلام نے بیمار ہونے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، کہ جب کہ میں بیمار ہوتا ہوں، اور شفا دینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی ہے کہ وہ ہوا یشفین، وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ادب اصل ملحوظ رکھا ہے کہ خیر و شر دونوں کا خالق ہونے کے باوجود شر کی نسبت اس کی طرف نہ کی جائے، ہے نا؟ جیسے شر کی نسبت اللہ کی طرف سے بہت سی جگہوں پہ نہیں کی جاتی ہے، اور نہ ہی ہے شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیونکہ یہ تو ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جگہ بہت سی جگہوں پہ ہے انعمت علیہ، یہ بھی انعام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، مگر غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں غضب اور ضلالت کی نسبت اس کی طرف سے نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ کہف میں بھی خضر اسلام نے تینوں واقعات کی تعویل بیان کرتے ہوئے اس ادب کو محفوظ رکھا ہے۔ اسی طرح اور جگہوں پہ بھی یہ اسی کا مطلب کہ یہ مجھے وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ اور بھی بے شمار ہستیاں ہیں جن کو لوگوں نے شفا دینے والا سمجھ رکھا ہے، اسے یہاں بھی وہ صاف بتا دے وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا اور مجھے زندہ کرے گا۔ یہاں دونوں حصر کے بغیر ہیں، کیونکہ ان میں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، سب کو پتا ہے کہ موت کون دیتا ہے اور مجھے زندہ بھی وہی کرے گا۔ سب مانتے ہیں کہ مارنا اور زندہ کرنا صرف اللہ اللہ ہی کا کام ہے، یہ کسی کا دعویٰ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس نے ضرور کہا تھا، اس بادشاہ نے، نمرود نے کہا انا وہی وہ امید، تو میں ہی موت دیتا ہوں زندگی بخشتا ہوں، تو اس کی وہ تو بے دری میں ڈٹائی تھی، وہ بھی انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ پھر یہ بھی بتا دیا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور میں امید رکھتا ہوں، مجھے طمع ہے کہ وہ مجھے بخش دے گا میری خطائیں بدلے والے دن، یعنی جس دن وہ دن آئے گا تو اس دن وہ مجھے امید ہے کہ وہ میری غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدالت قائم کریں گے تو وہاں پہ کسی کی عدالت یا حکمت تو سلطنت نہیں ہوگی، اس کے فیصلوں میں کسی کا دخل ہوگا بھی نہیں، تو نہ اس کے سوا کوئی کسی کے گناہ معاف کر سکے گا، جیسا کہ ہے نا سورہ آل عمران میں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا اور کوئی کون گناہ بخش سکتا ہے، چنانچہ میں تو اسی کو ماننے والا ہوں، اسی کا بندہ ہوں، اس لیے میں ساتھ نہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوں، اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ اس دن میں میری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی کتنی تواضع اور انکساری ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی بے پرواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی امید کا اظہار کیا۔ یعنی ابراہیم السلام نے یہ صفات اس لیے فرمائی کہ مشرکین کو مطمئن کر سکیں کہ عبادت صرف اس رب العالمین کا حق ہے جس میں صفات ہوں، جو ان صفات کا مالک ہو۔ دوسرے معبود جو نہ پیدا کر سکیں، نہ رہنمائی کر سکیں، نہ کھانے کو دے سکیں، نہ پینے کو دے سکیں، نہ کوئی شفا کے مالک ہوں، نہ موت و زندگی، تو نہ قیامت برپا کر سکتے ہوں، نہ وہ کوئی عدالت کام کر سکتے ہیں، وہ عبادت کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ سمجھانے کے لیے کتنے دلائل انہوں نے دیے ہیں۔ مشرکین جو ہے وہ، ہم دیکھ آئے کہ بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ان کو سمجھ آتی نہیں ہے۔ جس طرح ابراہیم السلام کو خود انہوں نے اپنے آگ میں ڈال دیا، اور خود انہوں نے دیکھا کہ آگ بھی جو ان کے لیے باغ بن گئی،
یعنی وہ آرام سے بیٹھے رہے اور کھا پی بھی رہے، اس کے باوجود بھی ان کو ایمان جس کی قسمت پہ اللہ نے نہیں لکھا وہ ایمان لے کے نہیں آئے۔ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور فرعون کے والے ہم نے خود کل جیسے ہم نے پڑھا، فرعون کو بھی ڈوبتے ہوئے، ڈوبنے سے پہلے فرعونی سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اللہ کے معجزات دیکھ رہے ہیں مگر اس کے باوجود ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہ ان کو یہی دی گئی ہے کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی، الہیت کی مثالیں ہیں۔ اصل میں تو یہ ربوبیت کی مثالیں کہ اللہ ہی رب ہے، وہی ہے جو سارے کام کرتا ہے، تو اسی پہ ایمان لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا بھی ایمان پختہ کرے، ہمیں بھی ان چیزوں پر یقین، پکا یقین کر دے، اور ہمیں اس پر مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔